ہوئی صورتحال ہے اس کو باقاعدگی سے آپ کی خدمت میں اپڈیٹ کیا جاتا ہے۔ معزز مہمانان گرامی ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہوتے ہیں اور آپ کو لائیو کالز کے ذریعے سے پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ اس خبر اس کے پروگرام شروع کریں۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہیں اور پر امید بھی ہیں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان کے حالات کے اوپر۔ ہمارا موضوع بھی پاکستان کے حالات پر ایک نظر ہے۔ اب دیکھیں گے پاکستان کے اندر جو مذہبی افراتفری مچوائی جا رہی ہے، پاکستان کے اندر کورونا اپنا قہر ڈھا رہا ہے، بے روزگاری عروج کے اوپر ہے، تمام چیزیں مصیبتیں ہونے کے باوجود ہمیں ایک قوم بننا چاہیے۔ وہاں پر جو ہے وہ مذہبی منافرت کو ہوا دی جا رہی ہے۔ اس کے کیا علل و اسباب ہیں، معاملات کیا ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان تمام موضوعات کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور اس کے اوپر بات کرنے کے لیے جو مہمانان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید نسیم عباس نقوی صاحب نجف اشرف عراق سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید احمد نقوی صاحب قوم المقدسہ ایران سے۔ دونوں مہمانان گرامی کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ سید نسیم عباس نقوی صاحب، قبلہ آپ کی طرف بڑھیں گے اور آپ سے پروگرام کا آغاز کریں گے، آپ کے ساتھ گفتگو تمہیدی گفتگو سے پروگرام کا آغاز کریں گے کہ پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں، جو پاکستان کو درپیش چیلنجز ہیں، اگر اس کو دیکھا جائے تو پاکستان محتمل نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ شدید ترین جو ہے وہ ایک تفرقے بازی کو ہوا دی جائے۔ اس کے پیچھے کیا علل و اسباب ہیں، کون ہو سکتا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اس واضح پروردگار کے پیغام کے بعد اگر کوئی بھی امت مسلمہ میں سے تفرقے کا باعث بنتا ہے تو گویا وہ قرآن کی ان پریچنگز کے خلاف جا رہا ہے۔ جب رسول اسلام سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول، وہ اللہ کی رسی کون سی ہے جس کو ہم مضبوطی سے تھام لیں اور ہم تفرقے سے بچ جائیں، تو مختلف روایات کو جب جمع کیا گیا تو ایک چیز آپ نے فرمایا قرآن کی تعلیمات سے متمسک رہو، اور دوسرا میری اہل بیت سے متمسک رہو۔ اور خصوصاً جو ہے ایک عربی آ کے ایک روایت ملتا ہے، جب آ کے سوال کرتا ہے رسول اسلام سے اے اللہ کے رسول، وہ کون سی ایسی اللہ کی رسی ہے جسے ہم تھام لیں تو تفرقے سے بچ جائیں، تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کندھے پہ رکھ کے ارشاد فرمایا یہ ہے وہ حبل اللہ جس سے اگر تمسک رکھو گے تو تفرقے سے بچ جاؤ گے۔ لہٰذا اس مقام پہ اہل بیت اور قرآن جو ان کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو اپنانے، اپنی سیرت میں، اپنی ڈیلی لائف میں اپنانے کے بعد جو ہے امت مسلمہ اور پوری انسانیت جو ہے وہ تفرقے سے نکل کر اتحاد کے راستے پہ چل سکتی ہے۔ اور آپ نے جو ریزن اپنے جو کویسچن کیا اس مقام پہ کہ کون سے علل اور اسباب ہیں کہ پاکستان جیسے کنٹری میں جہاں مختلف پرابلمز ہیں، اقتصادی مسائل ہیں، اجتماعی مسائل ہیں، امن کے مسائل ہیں، بہت سارے جو پرابلمز ہیں، اس صورتحال میں کرونا بھی ابھی آ چکا ہے ایک خدا کے امتحان کی شکل میں، تو ابھی کوئی ایسی بحث چھیڑنا، کوئی ایسی ڈسکشن کرنا جو فرقہ واریت کو ہوا دے، تو اس کی ریزنز میں سے بیسک ریزن جو میں سمجھتا ہوں وہ قرآن اور اہل بیت تعلیمات سے دوری ہے۔ یہ فرسٹ ریزن ہے اور اساسی ریزن ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری وجہ ہوائے نفس کی، اسی کی تشریح میں جاؤں گا، ہوائے نفس کی پیروی ہے، شہرت طلبی ہے، اور سستی شہرت کے حصول کے کچھ شوشے چھوڑے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی بات حقیقت ہے کہ انٹرنیشنل ایجنسیاں بھی اور کچھ انٹرنل لوگ جو ہیں وہ ایسے لوگوں کو اکساتے ہیں تاکہ ملک میں جو ہے اتحاد کی فضا خراب ہو، ملک کا ڈسپلن امن امان خراب ہو، ملک کے اندر اقتصادی جو ترقی ہے اس کے سامنے رکاوٹ پیدا ہو۔ تو ان تمام سچویشنز کو کریٹ کرنے کے لیے
جو ہے مختلف اسباب جو ہے وہ کریٹ کیے جاتے ہیں۔ اب اس شخص نے جو اتنی بڑی جسارت کی ہے کہ جناب سیدۃ النساء العالمین، جن کو یہ لقب پوری دنیا کی مستورات میں کسی کو یہ اتنا بڑا ٹائٹل نہیں ملا جو سید الرسل صلوات اللہ علیہ ان کی زبان سے سنی شیعہ کتب کے ذریعے سے جو اتنا بڑا ان کو تمغہ نصیب ہوا کہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ اب سردار کوئی جب رسول اسلام کی زبان سے انہیں بنایا جا رہا ہے تو علم میں بھی سردار ہے، وہ عفت میں بھی سردار ہیں، وہ طہارت میں بھی سردار ہیں، وہ عبادت میں بھی سردار ہیں، وہ ہر مرحلہ حیات میں سردار ہیں۔ بلکہ یوں کہوں کہ رسول اسلام کی رسالت میں جو نسوان کا اور لیڈیز کی تربیت کا جو پریکٹیکل عملی تو نمونہ ایک تھا، وہ چاہے بیٹی کی شکل میں ہو، ماں کی شکل میں ہو، بہن کی اپنا ماں اور بیٹی، اور دوسرا زوجہ کی شکل، یہ تینوں جو کردار تھے وہ سیدۃ النساء العالمین نے عملی صورت میں پوری امت اسلامیہ کو پیش کیے ہیں، اور ایسا ماڈل کریکٹر جو ہے پوری انسانیت کی تاریخ میں کسی مستور میں نہیں ملتا۔ جناب سیدۃ النساء العالمین جو ہے ان کو امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ جناب مریم پہ بھی، جناب مریم فقط ایک ماں کا کردار جو ہے وہ پیش کر کے انہوں نے دکھایا، لیکن انہوں نے بہترین بیٹی کا کردار، بہترین زوجہ کا کردار، ایسی مقدس ہستی جس کے بارے میں قرآن میں اتنی زیادہ آیات آئی ہیں، اور خود اہل سنت علماء یہ الحمدللہ اقرار کر رہے ہیں اور کتب میں بھی موجود ہے ان کی کہ جناب سیدہ کی شان کے بارے کسی سنی عالم نے بھی پوری ہسٹری میں اتنی بڑی گستاخی نہیں کی جو اس شخص نے کی ہے، اور اس سے جو فتنہ کھڑا ہوا ہے ملک کے اندر، انٹرنیشنل لیول پہ اس نے جو فتنہ کھڑا کیا اور گمراہی کا ایک راستہ کھولا ہے، تو اس نے یہ جو لفظ استعمال کیے ہیں، میری زبان اجازت نہیں دیتی اتنی مقدس اور عظیم بی بی کے لیے لفظ خطا استعمال کیا جائے، بلکہ اس کے اپنے عقیدے میں خطا ہے، اس کے علم میں خطا ہے، اس کی فکر میں خطا ہے۔ جو آپ کہنا چاہے اس شخص کے بارے میں، اس نے پہلے بھی فتنے کھڑے کیے تھے ملک کے اندر، اگر اسی وقت اس کو آتا جناب ابو طالب کی شان میں جب اس نے گستاخی کی، جب یزید کی وکالت کر رہا تھا تو یہ نوبت نہ آتی۔ یہ ایک پروسیجر کے تحت یہ شخص چل رہا ہے اور اسے کوئی چلا رہا ہے پیچھے سے، تاکہ وہ تمام اقتصادی اور تمام جہتوں سے ملک کو ڈیمیج کیا جائے۔ ایسا شخص جب یہ جملے بول رہا ہے اسے سمجھ نہیں آتی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یہ آیہ مبارکہ جو 5 تن پاک کے بارے میں آئی، اور اہل سنت علماء نے بھی، محدثین نے، مفسرین نے تفسیر تبری کو اٹھا کے دیکھ لے، سنن احمد ابن حنبل کو اٹھائے، سنن ترمذی کو، صحیح مسلم، جہاں آپ چلے جائیں معتبر ترین اہل سنت کی بکس میں بھی جو ہے یہ بات ملتی کہ 5 تن پاک جب چادر کے نیچے آ گئے تو اس وقت جو ہے یہ آیت آئی ہے اور ان کی طہارت کی گواہی دے رہی ہے، طہارت معنوی کی، طہارت ظاہری کی، کیونکہ رجس ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی ناپالیدگیوں اور دونوں قسم کی پلیدگیوں کو کہتے ہیں، دونوں قسم کی خباستوں کو کہتے ہیں، دونوں سے خدا نے ان کو دور رکھا ہے۔ یہ آیت کا صحیح جو لغت کے اعتبار سے معنی بنتا ہے، جب دور رکھا ہے تو پھر یہ شخص کیسے ایک خطا کی بات کر رہا ہے؟ تو ان ہستیوں سے بالکل خطا، یعنی بالکل خطا کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، یعنی ترک اولا تک نہیں ہوا ان ہستیوں سے۔ علم اس گھرانے میں آیا، وہی اس گھر میں اترتی رہی۔ سید الکائنات کا جو علم تھا وہ جناب سیدہ اس علم کی وارث ہے، اور عصمت و طہارت، بلکہ اسی آیت تطہیر میں جناب رسول خدا نے جو وہ سارا واقعہ حدیث کتاب میں ملتا ہے، رب العزت نے تعارف ہی جناب سیدہ سے کروایا ہے کہ ان کو مرکز عصمت و طہارت و عفت قرار دیا ہے۔ تو پھر یہ کیسا شخص ہے جس کو حدیث قصاص سمجھ نہیں آئی، جس کو یہ آیت سمجھ نہیں آئی اور ملک میں فتنہ کھڑا کر رہا ہے؟ لہٰذا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا شیعہ کا اتفاق ہے، وہ عفت بھی رکھتی ہیں، عصمت بھی رکھتی ہیں، طہارت بھی رکھتی ہیں، اور ان سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی، بلکہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ کی جب آیت آئی، مفسرین اہل سنت نے بھی لکھا کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بلایا اور فدق ان کے حوالے کیا کہ اللہ کا حکم ہے
کہ یہ فدق اپنے قریبیوں یعنی اپنی بیٹی کو عطا کرو. بالکل آیت آئی. لہٰذا جب بیٹی کو یہ فدق عطا ہوا تو اس کے بعد تحریر بھی لکھی گئی، اور وہی تحریر جناب سیدہ نے پیش بھی کی، جو بعد میں انشاءاللہ اس پہ تفصیلی بات ہوگی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ فدق جو قرآن کی آیت سے ثابت ہے جناب سیدہ کے لیے، اور روایات اور مفسرین کی تفاسیر سے ثابت ہے، اس بات کو یہ شخص خطا کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ، گویا قرآن کو خطا کار قرار دے رہا ہے، اللہ کی طرف خطا کی نسبت دے رہا ہے. اور فقط وجہ ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے، بغض اہل بیت، کیونکہ بغض اہل بیت جو ہے اس کا یہ جیسے کرونا اس دور میں لا علاج مرض الہ الان، اس کا کوئی ٹریٹمنٹ جو اسپیشلی تیار نہیں ہو سکا ابھی تک، اسی طرح یہ بغض اہل بیت جو ہے یہ بھی لا علاج مرض ہے. اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے 14 سال پہلے بتا دیا تھا کہ میری اہل بیت سے منافق بغض رکھے گا اور مومن محبت رکھے گا. لہذا اہل بیت کے کسی فرد سے اگر کوئی بغض اہل بیت کے اہل بیت کے نعوذ باللہ عفوا کسی فرد سے بھی اگر کوئی شخص کسی طریقے سے بغض کا اظہار کرتا ہے تو یقیناً اس کے اندر نفاق کی مرض ہے. اسے اپنی مرض کا اگر علاج کر سکتا ہے، جہالت کی وجہ سے گمراہی میں ہے تو کر لے، ورنہ ملک کے اندر فتنہ کھڑا نہ کرے، سنی شیعہ کے اندر فتنہ کھڑا نہ کرے. سنی شیعہ الحمدللہ مقام توحید میں، مقام نبوت میں، مقام قیامت، بہت ساری دین کے امور میں ان کے درمیان اتفاق ہے. لیکن یہ جو اختلافی مسئلہ امامت و خلافت کا، اس میں بھی 12 ائمہ کا احترام کرتے ہیں اہل سنت، جناب سیدہ کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں اہل سنت. لیکن یہ اہل سنت کا نام استعمال کر کے ملک کے اندر فتنہ کھڑا کر رہا ہے. لہٰذا میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آیت تطہیر کو دیکھیں، آیت مباہلہ کو دیکھ لیں، یعنی اس شخص کو اتنی آیات جو سیدہ کی شان میں آئی ہیں، ان آیات کی طرف اس کی نگاہ نہیں ہے. یہ زید عمر بکر کا نظریہ پیش کر رہا ہے کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں غیر معصوم نے یہ کہا، ان کی بات کو قرآن پہ تھوپ رہا ہے. یعنی آیت مباہلہ میں بھی جب عیسائیوں کے سامنے اللہ کے حکم سے نساءنا کی جگہ، یعنی نساءنا جمع کا صیغہ، اہل لغت جو ہے اس بات کو سمجھتے ہیں جمع کا صیغہ ہے. لہذا جب جناب سیدہ کو فقط لے جایا گیا اور وہاں جھوٹوں کے اوپر لعنت تھی، یعنی یہ سارے پایتن پاک سچے جا رہے تھے، حالانکہ اور مستورات بھی، رسول اسلام کی زوجات بھی موجود تھی اس زمانے میں، رسول اسلام کی لے پالک بیٹیاں بھی موجود تھیں، ان کو نہیں لے جائے گئے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ دوسری بیٹیاں جو ہے اس صداقت، یعنی لے پالک بیٹیاں اس صداقت کے معیار پہ نہیں تھی جو ان کے اندر صداقت و طہارت و عفت تھی، یعنی جن کی پوری زندگی میں کبھی بھی ایک لحظہ کے لیے ذرا برابر جو ہے یہ اس سے بھی کم درجے جتنے آپ لے جا سکتے ہیں خطا کا تصور بھی نہ ہو، ان ہستیوں کو مباہلے میں لے جایا گیا ہے. اور ان نصارہ نجران نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا یہ وہ چہرے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہاڑ کو حکم دے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ غیر مسلم ہو کے جناب سیدہ اور ان ہستیوں کی شان کو پہچان جاتے ہیں. اور یہ کلمہ نبی پڑھنے والوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ سورہ اپنا حل عطا میں اور آیت مباہلہ میں یہ جو اتنی سچی خاتون تھی کہ اللہ نے بھی ان کی گواہی کو قبول کیا، نصارہ نجران نے بھی قبول کیا اور ان کی سچائی کے اوپر مہر لگا دی. اور باقیوں کے بے شک وہ سچے ہوں گے لیکن ٹوٹل لائف میں سچے نہیں ہیں، چاہے وہ اصحاب ہیں، چاہے وہ زوجات ہیں. جی تو ان کا احترام اپنی جگہ جو نیک ہے، لیکن جو ہے اس ہستی کا جو ہے احترام و مقام اللہ کی نگاہ میں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں، اور ان کی عصمت و طہارت تمام امت اسلامیہ کے تمام سنی شیعہ فرقوں کے اندر ثابت ہے. لیکن اس شخص نے فتنہ کھڑا کر کے ملک کو مختلف مسئلے کا شکار کیا ہے. صحیح. سید احمد صاحب، کیا حقائق جو ہے وہ پر بات کرنی، تاریخی حقائق پر، ان کے پہلوؤں پر جو مسلمانوں کے درمیان صدیوں سے جو ہے وہ ایک علمی مباحث کی صورت تھے، انہوں نے اس میں ایسی زبان استعمال کی، کیا
ان مسائل کو بیان نہیں کرنا جانا چاہیے، یا اس کو ایک طریقے کے ساتھ ایک علمی اعتبار سے بیان کیا جا سکتا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا. اما بعد فقد قال الصادق علیہ الصلاۃ والسلام انما سمیت فاطمۃ محدثۃ لأن الملائکۃ كانت تحبط من السماء فتنادیها كما تنادی مریم بنت عمران فتقول یا فاطمۃ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. پروردگار عالم آپ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نور معرفت قرآن، نور معرفت اہل بیت علیہ السلام ہم سب کو نصیب فرمائے. آغا جان، یہ جو آپ نے سوال کیا کہ کیا اس دور میں حقائق کو بیان کرنا چاہیے یا بیان نہیں کرنا چاہیے، یہ ایسا امر بدیہی ہے، واضح امر ہے جو ہر انسان جانتا ہے کہ انسان حق کی پیروی کرے، حق گو ہو، صادق ہو، صدیق ہو، اپنی گفتار میں، کردار میں ان حقائق کو بیان کرے، احسن انداز میں بیان کرے. اگر کسی کے ساتھ مجادلہ بھی کر رہا ہے، مجادلہ بھی احسن انداز سے کرے. مختلف مکاتب، مذہب پائے جاتے ہیں، مشرب پائے جاتے ہیں. ہر انسان اپنے مکتب میں رہتے ہوئے، اپنے مشرب اور اپنے نظریے کے قائل ہوتے ہوئے اس کا دفاع کرتا ہے. کسی مکتب میں نہیں سمجھتا یہ اجازت ہو کہ کسی دوسرے کے مذہب کے مقدسات کی توہین کی جائے، اس کو برا بھلا کہا جائے، اور حتیٰ کہ قرآن مجید کی واضح آیات موجود ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. آپ دوسروں کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہیں، وہ پلٹ کے آپ کے خدا کو برا بھلا کہیں گے، کیونکہ وہ جاہل ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے. قرآن کریم اہل بیت علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر کہ سمجھانا ہے تو وہ بھی مجادلہ جو کرنا ہے احسن انداز سے کرنا ہے. باقی حق بیان کرنا ہر جگہ اہل بیت علیہ السلام نے حق بیان کیا ہے، قرآنی آیات سے استدلال کیا ہے، اور یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں. جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مورد میں جو ابھی گفتگو بھی چل رہی تھی، قبلہ محترم نے بہت احسن انداز سے استدلالات اور براہین پیش کیے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں اگر گفتگو ہو تو خود ان کی شخصیت کے بارے میں بحث ہو، نہ کہ مثلا جو جہاں سے آئے اور شروع ہو جائے بحث میں. اصلا اس بحث کے خد و خال ہیں. ہم جب پیروان مکتب اہل بیت علیہ السلام جو ہمارا نظریہ ہے یہ سب جان لیں. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں. دوسرے کے ہاں فقط اگر انبیاء معصوم ہیں، ہمارے ہاں اہل بیت علیہ السلام معصوم ہیں. جب تک معصوم کی ڈیفینیشن، وضاحت اور علم نہیں ہوگا کہ معصوم کسے کہا جاتا ہے، عصمت کیا ہے، معصوم کون ہے، تب تک یہ ایسے افراد مختلف طریقوں سے بولتے رہیں گے. عصمت کو تو پہچانو، عصمت ہوتی کیا ہے، عصمت کا معیار کیا ہے، صدیق کسے کہا جاتا ہے، صدیقہ کون ہے. جب تک یہ معیارات تمہیں پتہ نہیں ہوگا
تو کبھی اس کتاب سے عبارت اٹھا کے آؤ گے، کبھی اس کتاب سے عبارت اٹھا کے آؤ گے، کبھی کس جاہل کی عبارت اٹھا کے آؤ گے۔ اگر تمہیں یہ پتا ہو کہ قرآن معیار ہے، اہل بیت علیہ السلام معیار ہیں، تو کبھی بھی ادھر ادھر رانگ نہیں جاؤ گے۔ جب مولا نے، رسول خدا نے یہ فرما دیا یا علی انت الصراط المستقیم، اے علی تم صراط مستقیم ہو، سبحان اللہ، تو مجھے تو وہ سبحان اللہ، راستہ اپنانا چاہیے، مجھے تو وہ کردار اپنانا چاہیے جو مولا علی چاہتے ہیں۔ میری زندگی، میرا کردار، میرا اٹھنا بیٹھنا علوی ہونا چاہیے، اور اگر خواتین ہیں تو ان کا کردار فاطمی ہونا چاہیے۔ خود سبحان اللہ، جب یہ آیت تطہیر جس کی ابھی قبلہ نے تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ مثلا آپ کہیں کہ شیعہ کتب سے آپ یہ ثابت کرتے ہیں، آپ کی کتابوں میں موجود ہے، اصول کافی میں موجود ہے، فروع کافی میں موجود ہے، بہار میں موجود ہے، ہماری کتابوں میں ہزاروں روایات موجود ہیں۔ ہم آپ کی کتابوں، اہل سنت کی کتابوں سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ آیت کس کے شان میں نازل ہوئی ہے۔ اہل سنت برادران سب قبول کرتے ہیں، کم از کم اپنے مکتب کو تو صحیح نمونے سے پڑھو۔ اہل سنت کے اگر ہو تو کم از کم اہل سنت کے جو علماء فرماتے ہیں کم از کم اس پہ تو عمل کرو۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ ثعلبی، تفسیر ثعلبی بڑی تفسیر ہے، اس میں اپنی تفسیر میں یہ لکھتا ہے الکشف والبیان، الکشف والبیان عن تفسیر القرآن کہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 43 ملاحظہ کرے، وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھتا ہے کہ حضرت ام سلمہ کوئی عام مستور نہیں ہے، حضرت ام سلمہ نقل کر رہی ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سلام اللہ ایک علیہ، کپڑا صلی لے اللہ کے، علیہ، حریر کا کپڑا لے کے، ایک چادر لے کے رسول خدا کے محضر میں آتی ہیں، اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، مفصل حدیث ہے کہ حسنین کریمین بھی آ گئے، مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس چادر میں آ صلی گئے۔ اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، اس کے بعد جو کلمات رسول خدا کی زبان مبارک پر جاری ہوئے ہیں اس کو تو پڑھو۔ اس میں کیا فرمایا رسول خدا نے؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے سبحان اللہ، پروردگار سبحان یہ میرے اہل بیت ہیں، اہل بیت ہیں، وعطرتی سبحان اللہ، سبحان یہ میری عطرت ہیں، فاذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے سبحان میرے اللہ، سبحان پروردگار ان سے دور کر رجس کو۔ جیسے ابھی بزرگوار نے فرمایا کہ رجس ایسے نہیں تو فقط مثلا خارجی کوئی رجس ناپاکی ہو، نہیں، تمام رذائل اخلاقی ہوں، چاہے مادی ہوں چاہے معنوی ہوں، ہر بری واہ، چیز جس کو بھی ناپاک کہا جاتا ہے، جس کو بھی رذیلت کہا جاتا ہے، جو چیز رذیلت کا مستاق ہے، جو چیز ناپاکی کا مستاق ہے، اب جھوٹ بھی اس میں آ گیا، کذب بھی آ گیا، تہمت بھی آ گئی، غلط بیانی بھی آ گئی، حسد بھی آ گیا، بہتان بھی آ گیا، جو رذائل اخلاقی ہیں ان سے دور ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال نے سبحان اللہ، ارادہ کیا ہے۔ اب دیکھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں یہاں پر تھوڑی وضاحت کر دوں کہ ارادے کی دو قسمیں ہیں۔ علمی انداز میں جب ہم بحث کرتے ہیں علم کلام میں، ارادے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ارادہ تشریعی ہوتا ہے، ایک ارادہ تکوینی ہوتا ہے۔ ارادہ تشریعی کی میں مثال دوں، جیسے خداوند متعال چاہتا ہے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، خمس دیں، زکوٰۃ دیں، یہ اللہ کا ارادہ تشریعی ہے۔ اب اللہ نے، رسول خدا نے ارادہ کیا ہے کہ میں نماز پڑھوں، فلاں شخص نماز پڑھے، سارے مسلمان نماز پڑھیں، روزہ رکھیں۔ اب اللہ کا یہ ارادہ کرنا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، خمس دو، زکوٰۃ دو، اب ایسے نہیں کہ سب نماز پڑھنا شروع ہو جائیں۔ آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں آپ کے سامنے کافی ایسے افراد نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں۔ کافی افراد روزہ نہیں رکھتے، حالانکہ اللہ کا ارادہ ہے آپ روزہ رکھیں۔ کافی افراد خمس ان پر واجب ہو جاتا ہے لیکن خمس نہیں دیتے۔ ارادہ کیا ہے خدا نے لیکن خمس نہیں دیتے، ارادہ کیا ہے خدا نے لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ یہ ارادہ تشریعی ہے، یعنی خدا چاہے لیکن کوئی انسان
خدا کا امر نہ مانتے ہوئے گناہگار ہو سکتا ہے، عاصی ہو سکتا ہے، عصیان کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ لیکن ارادہ تکوینی میں یہ ہوتا ہے اگر خدا چاہے تو اصلاً جرت نہیں اس چیز میں کہ نہ ہو۔ خدا چاہے کہ آسمان بن جائے تو آسمان خلق ہو جائے گا، خدا چاہے زمین بن جائے زمین خلق ہو جائے گی، خدا فرشتوں کو خلق کرنا چاہے وہ فرشتے خلق ہو جائیں گے، خدا انسان کو خلق کرنا چاہے انسان خلق ہو جائے گا۔ اصل ارادے تکوینی میں تخلف نہیں ہوتا، ارادے تکوینی میں خلاف ورزی نہیں ہوتی، خدا نے چاہا وہ چیز ہو جائے گی۔ اذا اراد اللہ شیئا ان یکون لہ کن فیکون، وہ چیز ہو جائے گی، اصلاً اس میں طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ نہ ہو۔ تو یہاں آیے تطہیر میں اللہ کا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت میں آپ کو رجس سے دور کر رہا ہوں، تو رجس میں طاقت ہی نہیں کہ اہل بیت کے قریب آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کا ارادہ تکوینی ہے۔ تو جب اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، حسنین کریمین، رسول خدا رجس سے دور ہوں، جب خدا کا ارادہ یہ ہے تو اب آپ بتائیں، مسلمان سب بتائیں جن کا قرآن پر عقیدہ ہے، کیا رجس اہل بیت کے قریب ہو سکتا ہے؟ کیا خطا، نسیان، سہو، جھوٹ کیا اہل بیت کے قریب ہو سکتا ہے؟ اصل ابدا کوئی مسلمان نہیں کہے گا۔ فخر رازی نے بھی لکھا، تفسیر ثعلبی نے بھی لکھا، خدری نے لکھا، سب نے لکھا، اصلاً یہ رجس اہل بیت کے قریب نہیں ہو سکتا۔ جب رجس اہل بیت کے قریب نہیں ہو سکتا تو خطا کیسے قریب ہو سکتی ہے؟ نسیان کیسے قریب ہو سکتا ہے؟ سہو کیسے قریب ہو سکتا ہے؟ کیونکہ خدا کا ارادہ ہے، تمہارا اور میرا ارادہ تھوڑی ہے کہ ہم جو چاہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو۔ اللہ کا ارادہ، اہل بیت کا ارادہ، اصلاً طاقت ہی نہیں اس چیز میں کہ وہ چیز نہ ہو۔ تو لہذا یہ قرآن کی واضح دلالت ہے اس آیت کی کہ جناب سیدہ صدیقہ ہیں، وہ اگر کوئی چیز کس چیز کی ادعا کرتی ہیں، کوئی اگر حق مانگنے جاتی ہیں، کہاں پر بھی چلی جاتی ہیں تو معیار جناب سیدہ ہوں گی۔ مولا علی حق مانگنے جائیں تو یہ نہیں دیکھا جائے کہ فلاں کیا کہہ رہا ہے، فلاں کا کیا کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ علی کو دیکھو علی کیا کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ کو دیکھو فاطمہ کیا کہہ رہی ہے، حسنین کو دیکھو حسنین کیا کہہ رہے ہیں۔ معیار صداقت سیدہ ہیں، وہاں پر گواہ نہیں مانگے جاتے، وہاں پر یہ پوچھا جاتا ہے کہ مانگنے والا کون ہے۔ یہی سبب ہے کہ آپ مفصل جب اس کے گفتگو کریں گے معیار صداقت کے بارے میں تو یہاں پر معیار صداقت، معیار کرامت، حتیٰ کہ فخر رازی نے لکھا کہ یہ یرید اللہ یہاں پر معیار کرامت ہے۔ اب سیدہ معیار کرامت ہیں، اہل بیت علیہ السلام معیار کرامت ہیں۔ تو ان کو دیکھا جائے گا یہ کیا کہہ رہے ہیں، نہ کہ دوسروں کو دیکھا جائے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علامہ صاحب بہت عمدہ جو ہے وہ گفتگو اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ قبلہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے کس طرح سے جو ہے وہ اپنے حق کو طلب کیا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان خون بھی نہ بہے اور جو مظلومیت ہے اور جو ان کا حق ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ آشکار ہو جائیں، واضح ہو جائیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس دور میں، کیونکہ اس وقت پاکستان کی خصوصیت کے ساتھ جہاں کے ہم سب رہنے والے ہیں حالات بہت نازک ہیں اور یہ تمام مسائل جو ہے وہ چھیڑے جا رہے ہیں۔ رمضان سے باقاعدہ ایک منظم سازش کے تحت اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور محرم الحرام جو ہے وہ بھی سر کے اوپر ہے۔ ہمیں کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے؟ امیر المومنین کی سیرت ہمارے سامنے وہ کیا تھی، ذرا اس کو ڈسکرائب کر دیں۔ جی میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا۔ مولانا صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی اور ایک بڑی قیمتی بات انہوں نے کی آیت تطہیر میں کہ ارادہ تقوینیہ ہے نہ کہ ارادہ تشریعیہ ہے۔ بہت اچھی گفتگو ہے اور اس میں ممکن ہے ایک آبجیکشن کوئی لگائے کہ یہ جناب آپ کا دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے؟ مولانا صاحب نے دلیل دی ہے، لیکن شاید مزید تھوڑا اور لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ اس میں قرینہ یہ ہے کہ ارادہ تشریعیہ جو ہے وہ تو ہر مکلف سے خدا کا ہے۔ پھر اہل بیت کا امتیاز کیا ہوا کہ جن کے لیے خصوصی یہ آیت آئی ہے، تو یہی قرینہ عقلیہ، عقلائیہ، حالیہ، مقالیہ مختلف جہات ہے اس قرینے میں
یہ کرینہ ہے کہ اہل بیت کے لیے خدا کا ارادہ تقوینیہ ہے، یعنی خدا نے ارادہ کیا وہ متحقق ہو گیا۔ ان کی طہارت جب سے خدا نے ان کو خلق کیا تب سے عالم خلق کیا، ان کو عصمت و طہارت و عفت عطا کے خلق کیا، لہٰذا یہ چیزیں جو ہے خود آیت میں جتنا غور کرتے چلے جائیں گے یہ سامنے آتی چلے جائیں گے۔ اور دوسرا جو آپ کا کوشچن موسی صاحب کے مولا امیر المومنین کی سیرت میں ہمیں جو ہے جو چیز نظر آتی ہے کہ آپ نے اپنا حق بھی واضح کیا اور خون ریزی سے اس سوسائٹی کو فتن سے بھی بچایا، تو میں سمجھتا ہوں یہ مولا امیر المومنین کی شان کا ایک اور جنبہ ہے کہ رسول کائنات نے فرمایا تھا انا مدینۃ الحکمہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، یہ ایک فرمان ہے، اور دوسرا فرمان انا دار الحکمہ وعلی بابها، میں علم کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ من اراد الحکمہ فلیأتی من بابها، کہ جو بھی حکمت چاہتا ہے وہ علی کے دروازے سے لے، لہٰذا علی نے دانائی اور حکمت سے اس ظرف میں جب ان کے ساتھ معاونین اور ناصرین اور مددگاروں کی کمی تھی اور رسول اسلام کی وصیت بھی تھی، اے علی اگر آپ کو 40 فرد مددگار مل جائیں تو اپنے حق کے لیے تلوار اٹھا لینا، اور اگر 40 انسان مددگار نہیں ملتے تو پھر صبر کرنا ورنہ اسلام ختم ہو جائے گا۔ رسول اسلام کی وصیت پہ بھی مولا علی نے عمل کیا، اور چونکہ ان کے پاس سوائے چند لوگوں کے ابو ذر و سلمان و مقداد ان ہستیوں کے علاوہ بہت کم بنو ہاشم اور یہ لوگ تھے، ان کے علاوہ مددگار نہیں تھے، لہٰذا آپ نے تلوار نہیں اٹھائی، اور یہی ریزن ہے کہ جس وجہ سے مولا علی علیہ السلام جو ہے انہوں نے اپنے حق کے لیے گھر میں بیٹھے، اور جب ان کا حق چھینا گیا جو بنو ہاشم میں سے کچھ لوگ ان کے ساتھ تھے گھر میں، امام علیہ السلام نے فتنے کو روکنے کے لیے گھر میں بیٹھ گئے، لیکن جو اہل فتن تھے انہوں نے گھر میں بھی آپ کو آرام نہیں کرنے دیا اور گھر میں جا کے گھر پہ حملہ کیا اور امام کو زبردستی نکالا گیا۔ لوگ آج آبجیکشن لگاتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی علیہ السلام جو اتنے بہادر تھے، اتنی جنگیں لڑی، کہ انہوں نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ تو ریزن واضح ہے کہ رسول اسلام کی وصیت تھی، مددگار کی کمی تھی، اور اگر تلوار اٹھا لیتے تو وہ لوگ قتل ہو جاتے، اسلام وہی ختم ہو جاتا۔ علی علیہ السلام کوئی ذات کے لیے تو نہیں لڑتے ہیں، علی علیہ السلام لڑتے ہیں اسلام کے لیے کہ اسلام کی بقا کس میں ہے۔ یہ گھرانہ ہی ان کی پوری سیرت اسی چیز میں ملتی ہے کہ جس چیز میں اسلام کی بقا ہو، اگر مقامی طور وقتی طور پہ ہدنہ اور سیز فائر کرنا ہو تو امام حسن جنگ کو روک دیتے ہیں شرائط کے اوپر، اور اگر جان قربان کرنے سے اسلام بچتا ہو تو کربلا برپا کر دیتے ہیں۔ اگر جو ہے گلے میں رسی بھی ڈال جائے اور تلوار کو نیام سے نہ نکال کر اسلام بچتا ہو تو علی علیہ السلام دربار میں جا کے جو ہے وہ گلے میں رسی ڈلوا کے بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر بھی تعاون اس لیے کرتے ہیں تاکہ اسلامی جو معیار ہے، جو اسلامی آثار ہیں، جو اسلامی فکر ہے، جو اسلامی رولز ہیں، ان تمام کو بچایا جا سکے۔ لہٰذا گھر میں بیٹھ کے 23 سال قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں، اور جو ہمارے اوپر آج تک جھوٹا پروپیگنڈا کر کے کہا جاتا ہے ان کا کوئی الگ قرآن ہے، وہ قرآن وہی ہے جو سب تم مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن اس کی تفسیر مولا علی نے لکھی تھی مولا رسول اسلام کے حکم سے، اور وہ قرآن آپ نے پیش کیا تھا، اور اس قرآن کو نہیں لیا گیا۔ اگر لے لیا جاتا تو آج جو یہ فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، آج جو جہالتوں کا بازار گرم ہے، یہ نہ ہوتا، چونکہ مولا علی قرآن کی تفسیر لکھ دیتے کہ یہ آیت کس کی شان میں آئی ہے، اس آیت میں کس کی مذمت ہوئی ہے، اس آیت میں کون مراد ہے، تو یہ سارے فتنے جو آج کھڑے ہو رہے ہیں 14 سال بعد، یہ نہ ہوتے اگر مولا علی کی لکھی ہوئی تفسیر جو تھی وہ لے لی جاتی۔ لہٰذا مولا علی نے امت کے لیے علمی کام کیا، قرآن پہ کام کیا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ راستہ اختیار کیا کہ امت کے درمیان جو ہے خون ریزی نہ ہو، فتنہ کھڑا نہ ہو، اور اس فتنے سے خود اپنے آپ کو بھی بچایا، امت کو بھی بچایا، اور وہاں مشورے دیتے رہے جہاں اسلام کی خیر تھی، جہاں امت مسلمہ کی خیر تھی۔ لہٰذا امام علیہ السلام جو ہے ایک طرف تو گھر میں بیٹھ کے اور اس جو ہے جو ثقیفہ میں میٹنگ ہوئی تھی اس میں شرکت نہ کر کے، بیعت نہ کر کے، امام علیہ السلام نے بتا دیا کہ یہ خلافت جو غدیر پہ اللہ کے حکم سے رسول نے اعلان فرمایا تھا وہ میرا حق ہے، یہ خلافت۔ ایک طرف تو آپ نے یہ بھی کلیئر کر دیا اپنی عملی سیرت سے بھی
اور دوسری طرف امت کو فتنے اور خون ریزی سے بھی بچایا ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے۔ سلام اور جب علیکم۔ آپ کو 23 سال کے بعد جو ہے وہ حکومت ملتی ہے اور خود امت ان کی ذات کے اوپر اکٹھی ہوتی ہے، پھر امام کے خلاف جب فتنے کھڑے کیے جاتے ہیں، ناقصین مارکین اور قاسطین کی شکل میں جب فتنے کھڑے کیے جاتے ہیں، تو ان فتنوں کو بھی امام کی طرف سے مکمل جب سپورٹ امام کو ملی، مددگار ملے، ان فتنوں کو امام نے پھر دفاعی جنگ کی شکل میں روکا ہے۔ امام نے کسی کے اوپر جا کے تلوار نہیں اٹھائی، امام کے خلاف خروج اللہ کیا اکبر۔ گیا، امام کے خلاف جنگیں برپا کی گئی، تو امام نے دفاعی جنگیں لڑی ہیں۔ یہ بھی سیرت علی ہے کہ ہم علی کی سیرت پہ جو لوگ چلنا چاہتے ہیں، اللہ چاہے اکبر، اہل سنت سبحان بھائی ہیں اللہ۔ یا تشیع ہیں، کہ وہ کسی پہ تجاوز نہیں کرتے۔ آج جو دنیا میں احتجاجات ہو رہے ہیں، اہل سنت علماء، اہل سنت اور تشیع کے لوگ جو جلوس نکال رہے ہیں، پاکستان میں جو فتنہ برپا کیا ہے ایک مولوی صاحب نے، اس فتنے میں بھی تشیع اور اہل سنت کے مثبت فکر لوگوں کا کردار یہی ہے کہ فتنہ دوسری طرف سے کھڑا ہوا ہے اور دفاع ہم کر رہے ہیں، ہم علی کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم فتنے کو ہوا دے رہے، جیسے مولا علی کی سیرت یہی تھی کہ فتنے دوسری طرف سے آپ کے اپوزٹ لوگوں کی طرف سے کھڑے ہوتے تھے، اور آپ اپنے حکمت عملی سے اور اپنے علم سے، اپنے بے شک، اس معرفت سے ان فتنوں کو روکتے تھے۔ اسی طرح آج جو سبحان اللہ۔ فتنہ عقائدی کھڑا کیا گیا پاکستان میں، ہم نے کھڑا نہیں کیا، لہٰذا اس فتنے کا کو روکنے اور اس کو تھمانے کے لیے اور ملک کی بقا کے لیے، سنی شیعہ کے درمیان جو ہے معرفت کو بڑھانے کے لیے، مزید اتحاد کے لیے، سبحان یہ اللہ۔ آپ حضرات کی کاوش ہے، آپ کے چینلز کی کاوش ہے، آپ کے مثبت لوگوں کے علماء کی کاوش ہے۔ خدا اس ملک کو بھی جو ہے مزید استحکام عطا فرمائے اور اس تفرقے اللہ آمین۔ اور فتنوں کی فضا سے بچائے، اور امت مسلمہ سبحان اللہ۔ کو بھی وحدت کی طرف مزید لائے، تاکہ جو عالمی استکباری اور شیطانی طاقتیں ہیں وہ ہمارے اندر، ہماری صفوں کے اندر، ہمارے ملک اور ہماری ملت کے اندر جو ہے فتنے نہ کھڑے کر سکے۔ لہٰذا اس مقام پہ میں اتنا سبحان کہنا چاہوں گا کہ امیر المومنین علیہ السلام کو جب حکومت ملتی ہے، اس کے بعد کسی شخص نے آ کے سوال کیا، اور نہج البلاغہ کے اندر یہ خطبہ شکشکیہ کے نام سے معروف و مشہور خطبہ موجود ہے، اور اس خطبے میں سنی شیعہ جو ہے مصادر اس خطبے کو مانتے ہیں اور صحیح سند خطبہ ہے۔ جب امام سے سوال کیا گیا کہ آپ نے اپنا حق کیوں نہ لیا ان 3 حکومتوں کے زمانے میں، تو امام نے وہ نہج البلاغہ میں جو لوگ مراجعہ کرنا چاہتے ہیں، اس خطبہ کا تفصیلی امام کا جواب موجود ہے۔ امام نے اپنے حق کے لیے اس وقت بھی آواز اٹھائی جب آپ کو حکومت ملی، اور جب فدق کا مسئلہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر جناب سیدہ کا حق تھا تو امیر المومنین نے اپنی حکومت کے زمانے میں فدق لیا کیوں نہیں، تو اس کی ریزن خود امام سے سوال ہوا تھا کہ آپ اس وقت فدق کیوں نہیں لیتے۔ تو 2 آنسر امام نے دیے ہیں مختلف لوگوں کو۔ پہلا آنسر یہ دیا تھا، چونکہ جو سیدہ ہے مظلومہ وہ خدا کی بارگاہ میں پہنچ چکی ہے، جو صاحبہ حق ہے، اور جس نے حق چھینا ہے وہ بھی خدا کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہے، مظلومہ کو اس کا اجر و جزا مل چکی ہے ان کی مظلومیت پہ، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ اس چیز کو لوں۔ اور دوسری ریزن ایک یہ ذکر ہوئی ہے جناب سیدہ کے خطبہ فدقیہ کے اندر جو سنی شیعہ کتب میں موجود ہے، اس خطبہ میں جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ جب وہ مسئلہ اٹھا کے لے گئیں، الحمدللہ میں کہتا ہوں اس مولوی صاحب نے جو فتنہ کھڑا کیا ہے، اس سے بہت سارے اہل سنت بھائیوں کو یہ تو پتہ چل گیا کہ رسول اسلام کی بیٹی کو دربار جانا پڑا۔ پہلے لوگ یہ بھی نہیں مانتے تھے کہ حق لینے کے لیے دربار گئی تھی، یہ تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس کی زبان سے خود نکل گیا کہ دربار میں گئی۔ یعنی امت مسلمہ جو عاشق رسول کا دعویٰ اس زمانے میں کرتی تھی، وہ ان کو اتنا احساس نہیں تھا کہ ہم خود رسول کی بیٹی کے پاس جا کے پوچھے کہ اے اللہ کے رسول کی بیٹی، یہ آپ کے بڑے احسان ہے، آپ کے بابا کے بڑے احسان ہے، ہمیں فرمائیں، ہمیں حکم دے، ہم اپنی جانیں مال دینے کے لیے تیار ہے۔ جائے کہ وہاں جا کے پوچھتے بیوی سے، جب بیوی خود آتی ہیں ان کے پاس چل کے اپنا حق لینے، تو وہ ان بیوی کو نعوذ باللہ جھٹلاتے ہیں، بیوی کے گواہوں کو۔ میں یہ وہ باتیں کر رہا ہوں جو فقط شیعہ کتابوں میں نہیں ہے، اہل سنت کے معتبر مصادر میں ہے۔ بیوی کے اس مقدس گواہ کو مولا علی علیہ السلام، مولانا صاحب بیان فرما رہے تھے کہ مولا علی
جن کی صداقت و طہارت آیت تطہیر نے بیان کی، جن کے بارے میں اللہ نے کہا قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، کہ اے میرے حبیب تیری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، اور سنی شیعہ مفسرین نے لکھا ایک وہ علی کافی ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم موجود ہے۔ تو خطبہ فدکیہ میں بھی بی بی نے کہا کہ تم زیادہ جانتے ہو قرآن کو یا میرا علی ابن ابی طالب زیادہ جانتا ہے قرآن کو؟ لہٰذا مولا علی جیسی ہستی جو عالم قرآن ہے، جو باب مدینۃ العلم علم کے شہر کے دروازہ ہیں، جو رسول اسلام کعبے میں پیدا ہونے سے لے کر رسول اسلام کے ساتھ رہے اور آخری دم تک رہے، ان سے نہیں پوچھا جا رہا مسئلہ، اور مسئلہ اس شخص سے پوچھا جا رہا ہے، اور وہ شخص بیٹھ کر بیان کر رہا ہے مسئلے دین کے کہ جس کے بارے میں نہ آیت تطہیر آئی اور نہ دوسری آیات آئی۔ لہٰذا علی علیہ السلام کی گواہی کو جھٹلایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے امام حسن و حسین جن کے بارے میں کائنات کے رسول فرما گئے تھے امامان، سنی شیعہ کتابوں نے لکھا دونوں امام ہیں، چاہے قیام کریں چاہے حالت جنگ سے ہاتھ روک لیں، جو دونوں، اور سیدت و شباس جو اتنی عظیم، یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ فقط رسول اسلام معصوم ہے، اس میں بالکل وقت ختم ہو رہا ہے۔ جی میں بس ختم کر رہا ہوں۔ آیت تطہیر جو ہے اس میں پنج تن پاک، جب یہ مولوی صاحب مان رہے ہیں پنج تن پاک ہیں تو رسول اسلام کو معصوم مان رہے ہیں، اور باقی چار کو کیوں نہیں مان رہا؟ یہ قرآن میں دخل اندازی نہیں، قرآن کے معنوی تحریف نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کروں گا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ جن کو کہا گیا، جنت کے سردار جو ہے، کسی نبی اور نبی کو یعنی رسول اسلام کے علاوہ سابقہ انبیاء کو جنت کے سردار نہیں کہا گیا۔ اسی طرح قسیم الجنہ والنار علی ابن ابی طالب کو کہا گیا، سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا کو کہا گیا۔ جب یہ اتنے مقدس اور عظیم ٹائٹل ان ہستیوں کو ملے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ معصوم بھی ہیں اور سابقہ انبیاء سے افضل بھی ہیں۔ یہ ساری ادلہ بیان ہو رہی ہیں۔ رسول اسلام کے چونکہ گھرانا ہے، جیسے رسول اسلام افضل، ان کے اہل بیت بھی اسی طرح افضل۔ اور ان تمام باتوں ختم کرو آخری جملے میں، ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر فتنے سے جو لوگ بچنا چاہتے ہیں اور گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں اور ملک کو بچانا چاہتے ہیں، امت کو بچانا چاہتے ہیں، آج بھی قرآن اور اہل بیت کا دامن تھام لیں، ہر جہت سے، عقیدے میں، عمل میں، تمام فتنے ختم ہو جائیں گے، تمام گمراہیاں ختم ہو جائیں گی، دنیا و آخرت کی کامیابی ملے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے پاس وقت جو ہے وہ کافی محدود رہ گیا، صرف ہمارے پاس تقریباً 3 سے 4 منٹ ہیں۔ سید احمد صاحب، آج کل کے ماحول کے مطابق جو کہ پاکستان ایک بہت ہی شدائد کو سہ رہا ہے، بہت ہی نازک دور سے گزر رہا ہے، مگر میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، جس سے کہ نسبتاً حق کو واضح کرنا بہت زیادہ آسان اور سہل بھی ہے، مگر اس کے اندر کچھ مسائل بھی ہیں، کیونکہ نادان لوگوں کے ہاتھ میں بھی ایک طرح کی قوت ہوتی ہے۔ تو ہمیں کس طرح سے بحیثیت ملت ان تمام فتنوں کا جواب دینا چاہیے؟ تھوڑا سا اس کے اندر اپنا بھی آؤٹ پٹ ایڈ کر دیں، ہمارے پاس تقریباً 3 منٹ ہیں۔ جی پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے، اور کیونکہ وقت بہت کم ہے، میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا اس کے بارے میں گفتگو کی جائے کہ حقائق کو کیسے بیان کرنا چاہیے، اور جو خاص کر کے حق اہل بیت علیہ السلام ہے، حق جناب سیدہ ہے، اس کو کس انداز میں بیان کرنا چاہیے، اس پر مفصل گفتگو کرنی چاہیے۔ اور آج کل کے اس دور میں جو اتنا نازک دور ہے کہ بچہ یہ موبائل استعمال کر رہا ہے، ہر انسان کے دسترس میں ہے۔ مثلا کوئی شاید پہلے یہ عذر اور بہانہ کر سکتا تھا کہ میرے پاس کتاب نہیں ہے، میں کیسے پڑھوں، لائبریری جانا پڑے گا مجھے، مولوی صاحبان دور ہیں۔ لیکن آج کل کے دور میں ایک امتیاز یہ بھی ہے، خرافات اور ہزارہا گناہوں کے باوجود، لیکن اگر اس سوشل میڈیا کو اور میڈیا کو امتیاز اگر دیا جائے، اس کو اچھے انداز میں اگر استعمال کرے انسان، تو ہر چیز آپ کی کتابوں کی ایپ کی صورت میں، پی ڈی ایف صورت میں، یوٹیوب پہ مختلف علماء اور بزرگان کے کتاب خانے موجود ہیں، ان کی تقاریر موجود ہیں، ان سے انسان استفادہ کرے۔ اور وہ جو حقائق جو کتب میں، حتیٰ کہ اردو میں اتنی اچھی اچھی کتب لکھی ہوئی ہیں، انسان اگر ان کا مطالعہ کرے تو حق سے آشنا ہو جائے گا۔ جیسے خود یہ ابھی شبہ اور اشکال کیا جا رہا ہے، جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، کیا ان کو حق دیا گیا؟ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں
کیا ان کو حق دیا تھا نہیں دیا تھا، فدق دیا تھا نہیں دیا تھا، یہ خود مفصل گفتگو ہے کہ فدق کسے کہا جاتا ہے اور فدق کہاں پر واقع ہے، اور یہ جو فدق تھا کیا یہ مال غنیمت تھا، کیا مسلمان اس میں ان کا ڈیوائیڈ کیا گیا تھا، حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، کچھ حصہ مسلمانوں کا تھا اور کچھ حصہ مثلا رسول خدا کا تھا؟ ہرگز ایسے نہیں ہے۔ اگر انسان قرآن کی آیات پڑھے، سورہ حشر کی آیت نمبر 6 اور 7 اگر اس کی ہی تلاوت کرے، اس کے لیے حقائق آشنا ہو جائیں گے اور آشکار ہو جائیں گے۔ قرآن لوگ پڑھتے نہیں ہیں اور دوسری کتابوں پر قرآن کو ترجیح دیتے ہیں، قرآن پر ترجیح دیتے ہیں، تو یہ مسائل پیش آتے ہیں۔ خود کنز العمال اور جو دوسری کتب ہیں، مسند احمد بن حنبل، ان ساری کتابوں کو آپ اٹھا کے دیکھیں، اس سورہ حشر کی آیت کے ذیل میں اور آیت ذی القربہ کے ذیل میں انہوں نے خود لکھا ہے فآت ذی القربہ حقہ، جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی فآت ذی القربہ حقہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدہ کو بلایا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ آئیں اور رسول خدا نے فرمایا یا فاطمہ تو لک فدقن، اے فاطمہ یہ فدق آپ کا ہے۔ یعنی جیسے ہی آیت نازل ہوئی، شیعہ کتب سے میں بیان نہیں کر رہا، آیت نازل ہوئی ہے، رسول خدا نے، رسول خدا کے محضر میں جناب سیدہ آئی ہیں اور رسول خدا نے فرمایا لک فدقن، یہ فدق آپ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب انسان اگر جزاک اللہ ان حقائق کا انکار کرے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ بہت شکر گزار ہیں قبلہ، بہت شکر گزار ہیں۔ دامن وقت میں ہماری گنجائش نہیں رہی، انشاءاللہ اس بحث کو جو ہے وہ مفصل طریقے سے مزید اور آگے لے کر جائیں گے آنے والے دنوں میں، اور جو ابواب ہے، جو حقائق ہیں، وہ امت کے سامنے بہتر انداز میں جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں تعلیم کیا کہ ادلہ کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، برہان کے ساتھ جو ہے وہ حقائق کو سامنے پیش کیا جائے۔ اس کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا۔ ہم اپنے دونوں مہمان گرامی علامہ سید نسیم عباس نقوی صاحب فرام نجف اشرف اور مولانا سید احمد نقوی صاحب قم المقدسہ ایران سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ ہم دونوں مہمان گرامی کے انتہائی مشکور اور ممنون ہیں۔ ہماری اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ بروز پیر 5:30 بجے شام